معراج کا جو واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک رات میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لیٹا ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے پہلے وہاں سے پھر حتیم میں تشریف لائے ہوں۔ حتیم خانہ کعبہ کی ساتھ وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ میں پہلے شامل تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ بعد میں جب کفار مکہ نے اس کو، قریش نے دوبارہ تعمیر کیا تو پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج کل وہی چل رہا ہے، صرف وہاں دیوار لگی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا تو ایک فرشتہ آیا، اس نے میرے سینے کو چاک کیا، یعنی میرے سینے کو چیرا پھاڑا اور میرے دل کو باہر نکالا۔ پھر ایک سونے کا جو ہے وہ پلیٹ لائی گئی، سونے کی پلیٹ، اور اس میں ایمان اور حکمت تھا۔ پہلے میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت میرے دل میں بھرا گیا۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ دل باہر نکالا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی زندہ تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور گھوڑے سے اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا تو وہ بتکنے لگی، جس طرح جانوروں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس فرشتے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے اوپر کون سوار ہے؟ آپ کے اوپر وہ عظیم ہستی سوار ہے کہ ایسی عظیم ہستی اس سے پہلے آپ کے اوپر کبھی سوار نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جانور پسینے پسینے ہو گئے اس بات کو سن کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس براق کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ اب مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر براق پر ہوا، اور اس کی وجہ بھی یہ اور حکمت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سواری کے بغیر بھی لے جا سکتے تھے، جیسے مسجد اقصی سے آسمان دنیا پر لے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ تو مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر اس جگہ پر اپنی سواری کو باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ تو وہاں پر 2 رکعت تحیت المسجد کے ادا کیے، وہاں سے پھر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ تو مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کو نماز بھی پڑھائی، لیکن وہ واپسی پر، کیونکہ جب آسمان دنیا پر جا رہے تھے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی تھی تو ساتھ تعارف بھی ہو رہا تھا۔ اگر یہ نماز آسمان دنیا پر جانے سے پہلے کی ہوتی تو پھر تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ آسمان دنیا پر لے گیا، جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا، جب دروازہ کھولا گیا حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر جب گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی۔ تو ان کے ساتھ بھی سلام کلام ہوا، سلام کا جواب دیا اور دعا کی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور اس عبادت گاہ میں روزانہ 70,000 فرشتہ عبادت کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ عبادت کرتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ 70,000 فرشتہ روزانہ عبادت کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ عبادت کرتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں ہے۔